نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، کل آپ حضرات کے سامنے یہ وعدہ ہوا تھا کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی طرف سے دفاعی حملے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی اور ہرقل بادشاہ جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کہ ملک شام سے تقریباً 40,000 کا لشکر، بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ اکٹھا کر بہت سارے قبیلے، اطراف و اکناف کے جتنے قبیلے ہوتے ہیں ان قبیلے والوں کو اپنا حمایتی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری تیاریاں کر چکا تھا اور یہ پیغام بھیج چکا تھا کہ ہم مدینہ آ رہے ہیں اور مدینے کو تہس و نہس کر رکھ دیں گے۔ ہرقل بادشاہ اس وقت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی فوج کو ایک سال کی تنخواہیں، پیشگی تنخواہیں، آگے کے 1 سال تک کی تنخواہ دے کر ساری تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان باتوں کا علم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو تیار فرمایا۔ 9 ہجری کا موقع تھا، ہجرت کر 9 سال ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ مکے کے فتح کے بعد جب مدینہ منورہ صحابہ کرام آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی بہت پریشان تھے، قحط سالی کا عالم تھا، شدت کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس غزوے کا نام غزوہ عسیرہ، غزوہ تبوک، اور اس کا ایک دوسرا نام یہ رکھا گیا کہ غزوہ عسیرہ ہے، اور غزوہ فاضحہ بھی اس کا نام رکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ منافقین اب تک جو چھپا کر نبی علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے نعوذ باللہ ناکام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اندرونی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ناکام ہو جائیں، لیکن غزوہ تبوک میں ان کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام کو عام اعلان، چونکہ لشکر بہت بڑا تھا دشمنوں کا، اور نبی علیہ السلام کا عام طور پر معمول غزوات کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے، اس کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ علیہ السلام غزوے کی پوری تیاری کرا لیتے اور تیاری کر جو ہے کہیں جانا ہوتا لیکن کسی اور طرف کی بات کرتے اور پھر لشکر کو وہاں پر لے کر چلتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کا ایک ایسا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ہم کو غزوہ تبوک جانا ہے۔ سفر بھی لمبا تھا اور صحابہ کرام پریشان تھے، اور جو مدینے کے انصار صحابہ تھے جن کے باغ تھے وہ باغ بالکل پک چکے تھے، کھجوریں بالکل پک چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو قحط کا عالم، قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، مسلمان پریشان تھے۔ ایسے وقت میں جبکہ باغ میں پھل پک چکے ہیں
اور سال بھر کی روزی روٹی کا انتظام اسی باغ کے ذریعے سے انصار صحابہ کیا کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام اعلان فرمایا کہ اس غزوے میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر، سورہ توبہ کے اندر یہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، جب تم سے کہا جاتا ہے جہاد کے لیے چلنے کو تو تم تیار نہیں ہو پاتے، تم زمین میں ٹھہر جاتے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عام اعلان فرما چکے تھے اس جنگ میں جانے کے لیے، حتیٰ کہ مکے سے بھی بہت سارے قبائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں چلنے کی دعوت دی۔ ایک طرف تو یہ تھا چونکہ تنگی کا بھی عالم تھا، صحابہ کے پاس جہاد کرنے کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ میں مالی تعاون کے لیے بھی اعلان فرمایا، مالی تعاون کے لیے اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ میں اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر حضرت عمر میں اور حضرت ابوبکر میں عام طور پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کوئی تو ایسا موقع ملے جس موقع میں حضرت ابوبکر سے آگے رہوں، حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ لیکن غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تھے تو 45,000 درہم کے مالک تھے، لیکن سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور دین حق کے لیے، دین متین کے لیے لٹا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر کے گھر میں جو ہے کچھ نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں حضرت عمر نے سوچا کہ یہ موقع ہے مجھے آگے بڑھنے کا، کہ آج میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا سامان لے کر پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا جو کچھ سامان تھا لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا، سوال ہی بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے، اللہ کے نبی نے سوال بدل کر پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں آدھا سامان چھوڑ کر آدھا لے کر آیا ہوں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام کے سوا جو کچھ تھا سب لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ ایک موقع تھا، لیکن وہ موقع بھی میرا ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ آسمان میں ستارے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے نبی جی کیا آسمان کے ستاروں کے مانند بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی نبی جی میرے ابا کی نیکیاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک نیکی کے برابر بھی عمر کی نیکیاں نہیں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر سے فرماتے اے ابوبکر آپ مجھے صرف 2 نیکیاں آپ کی، ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی دے دیں، اور میری پوری نیکیاں آپ لے لیں۔
میری پوری نیکیاں آپ لے لیں. لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ عمر بنایا جاتا. ایسے مزاج کے حامل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی 2 نیکیاں دے دیں. کون سی نیکی؟ ایک نیکی رات کی اور ایک دن کی نیکی. رات کی نیکی جب آپ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور گئے تھے. حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف آگے بڑھنے لگے تو راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھوکر لگ گیا. آپ کا پیر زخمی ہو گیا. آپ جب چل نہ سکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، نبی جی یہ کھندا کس کے لیے ہے؟ آپ ہی کے لیے ہے. آپ آ جائیے، آپ سوار ہو جائیے. سوار کر لیا اور لے کر آگے بڑھے. حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ 3 کلومیٹر تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھے پر سوار کر آگے لے کر گئے ہیں اور غار ثور پر لے جا کر پہنچائے. آپ جو حضرات گئے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے اس زمانے میں غار ثور کو جانا کتنا مشکل کام ہے. اس وقت میں کیسے اوپر چڑھا ہوگا، کیسے چلے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھے اس رات کی ایک نیکی دے دیں اور وہ دن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پردہ فرمائے تھے، جس دن آپ پردہ فرمائے تھے اس دن کی نیکی. اس لیے کہ اس دن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرمائے تھے تو لوگوں میں انتشار تھا، صحابہ منتشر تھے. حضرت عمر تلوار سون کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جو کوئی یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ایسی بے ہوشی کا عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ارحم امتی میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، ایسے رحم دل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سارے صحابہ کے اس جو ہے منتشر عالم کو سنبھالا اور کھڑے ہو کر کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر ایک رسول. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، وہ چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، جیسے وہ چلے گئے. حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، جیسے وہ پردہ فرما گئے. ویسے محمد عربی بھی ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، وہ آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس انہیں بلا لیا ہے اور فرمایا کہ من کان یعبد محمدن، یاد رکھیں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان محمدن قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر پردہ فرما چکے ہیں. لیکن من کان یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی، اللہ تعالی زندہ ہے، لا یموت، وہ مرنے والا نہیں ہے. جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندے خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ خدا ابھی بھی زندہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر وہ دن کی نیکی مجھے دے دیں اور یہ رات کی نیکی دے دیں اور میری ساری نیکیاں آپ لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے پوچھ لیا کہ طاقت میں آپ فاتح خیبر ہیں کئی خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس کے دروازے کو کئی سو آدمی مل کر
جس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ہٹا دیا۔ تو کسی نے کہا کہ طاقت میں صحابہ میں آپ ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کہو، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ طاقت میں بھی ابو بکر صدیق مجھ سے زیادہ تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، فتح مکہ کا موقع تھا، کعبۃ اللہ میں ہم داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جو بت بنائے گئے تھے ان بتوں کو تراشنے کے لیے، ان بتوں کو ہٹانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، اے علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو صاف کر دو۔ حضرات مفسرین، محدثین، مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ دو موقع ایسے تھے، دو موقع حضرت علی کے، کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک تو فتح مکہ کا یہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائے اور یہ بت جو دیوار پر چپکے ہیں ان کو صاف کر دیں۔ ایک وہ موقع تھا، اور ایک صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح لکھی جا رہی تھی تو لکھتے لکھتے جب صلح میں محمد الرسول اللہ کا لفظ آیا، محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا گیا تو مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا، کہا کہ ہماری لڑائی اسی بات پر ہو رہی ہے، رسول اللہ پر ہمارا اعتراض ہے، اور اگر آپ نے رسول اللہ لکھ دیا تو پھر جو ہے مجھے وہاں مشرکین مکہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے جو ہے رسول اللہ کو مٹا دیں، محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ تو حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کہا کہ یہ دو موقع تھے، حضرت علی تیار نہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کم سے کم مجھے بتا تو دو کہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام امی تھے، آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے نبی علیہ السلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ یہاں پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹائے، اور فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ نبی جی آپ میرے اوپر چڑھ جائیے، یہ میرا دل بالکل بھی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر چڑھوں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے اوپر چڑھ گئے اور صفائی کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ ابو بکر نے 3 کلومیٹر تک غارِ ثور کی طرف لے کر نبی علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر گئے، لیکن کچھ دیر کے لیے نبی علیہ السلام میرے کندھوں پر چڑھے تھے، نبوت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میرے ہاتھ سے سنبھالا نہ جا رہا تھا، اتنی زیادہ نبی علیہ السلام کی وزنی تھی اور نبوت کا اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر آپ سے، تمام صحابہ سے ہر لحاظ سے آگے رہے، آگے بڑھے۔ حضرات علماء کرام میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں پڑوس ملک کے، تفسیر مجمل کے حوالے سے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا گھر میں لا کر ڈال دیا، لیکن نبی علیہ السلام مزید سوال کر رہے تھے، مزید جو ہے لوگوں کے، چونکہ بہت تنگی کا عالم تھا، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور جا کر امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دیوار پر
پھیر رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوال کر رہے ہیں اور وہاں جو ہے سامان جمع کر رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک سوئی یہاں پر رکھی ہوگی، غالباً وہ سوئی یہاں رہ نہ جائے، وہ سوئی بھی لے جا کر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں جمع کر دوں۔ چنانچہ وہ سوئی بھی لے جا کر جمع فرما دیا، اور فرماتے رات ہو گئی، تو جب رات ہو گئی تو رات بھر جو ہے تل ملا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں اور میرے بدن پر اتنا قیمتی لباس ہے، میرے بدن پر اتنا قیمتی لباس ہے۔ چنانچہ صبح میں لے جا کر وہ لباس بھی بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور وہ جو ہے اس کا پیسہ لے جا کر جمع کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی۔ مزید جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے سوالات ہوئے، اور اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو ہے کس انداز سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غزوے میں جانے والوں کا تعاون کیا تھا، امداد کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشی کے جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ کیا جملے تھے، انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چند مسائل زکوٰۃ سے متعلق کہ ہم زکوٰۃ کسے دینا چاہیے اور کسے نہیں دینا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم کسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات آ جائے تو دینے کا جو کسے دے سکتے ہیں اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم پہلے جن لوگوں کو نہیں دے سکتے ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے بات کو، تو تقریباً 5 لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ آپ دے نہیں سکتے۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود جو ہے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر کسی مالدار کو آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے پیشور فقیر جو آتے ہیں، پیشور فقیر، تو بہت سارے پیشور فقیر بڑے مالدار ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دیا بغیر تحقیق کے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص خیال رکھیں کہ پیشور فقیروں کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیں، آپ جو ہے مدارس کو دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیں، لیکن پیشور فقیروں کو ہرگز نہ دیں۔ اور دوسری جو ہے آپ کسی غیر مومن کو، ایماندار ہونا، زکوٰۃ جو ہے مومن کو دیا جاتا ہے، زکوٰۃ مومن کو دیا جاتا ہے، غیر مومن کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، غیر مومن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو آج پیشور فقیروں میں بہت سارے لوگ مسلمانوں کا حلیہ ڈال کر آ رہے ہیں، نام پوچھنے پر جو ہے جب ان کو پکڑا گیا، پوچھا گیا تو نام الگ الگ بتاتے ہیں، نام ان کا غیروں کا نام ہے۔ تو اگر آپ پیشور فقیروں کو دے دیں گے جو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ دوسری چیزیں، دوسرے پیسے آپ جو ہے جو کچھ بھی دینا ہے، دوستی نبھانا ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، ان کو جو ہے ان کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حدود ہے، ان حدود کی پاسداری کرنا ہم سب کے لیے ضروری۔ اسی طرح مالدار کو مال کی وجہ سے اور غیر مومن کو کفر کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اسی طرح اپنے باپ کو
اور اپنے باپ کے اوپر دادا، نانا، نانی، دادی، اور اسی طرح اپنے سے نیچے بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو دے نہیں سکتے. نیچے بھی نہیں دے سکتے، اوپر بھی نہیں دے سکتے. نیچے بھی نہیں دے سکتے، اوپر بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح فرمایا سید کو، جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے، سید کو کیوں نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، اور سید نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے. آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں. آپ ان کو ہدیہ دیں، اپنے پاک پیسوں سے ان کا جو ہے تعاون کریں. بہت سارے غریب ہوتے ہیں لیکن سید ہوتے ہیں، لیکن سید ہے، غریب ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ ہرگز نہ دیں. آپ ان کو پاک مال دیں، آپ ان کو ہدیہ پیش فرمائیں. اگر وہ ہدیہ ہمارا قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہماری زندگی بن گئی، ہماری زندگی سنور گئی. تو یہ اس بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ ان کے علاوہ آپ رشتہ داروں میں اپنے بھائی ہیں، بہن ہیں، اپنے چاچا ہیں، ماما ہیں، جو رشتہ داروں میں پھوپھی ہیں، یہ چاچی ہیں، یہ جو غریب ہیں رشتہ داروں میں، پہلے نمبر پر ان کا خیال کیا جائے، ان کو دیا جائے. لیکن تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ واقعی میں ان کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کا پیسہ یا سونا نہ ہو. اگر ہوگا اور آپ نے زکوٰۃ ان کو دیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر آپ کو آسانی کے لیے اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو مدارس اسلامیہ کو آپ زکوٰۃ دیں. آپ کی زکوٰۃ آسانی کے ساتھ نکل جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عالم دین کے بنانے، ایک حافظ قرآن کے بنانے میں تعاون کرنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. تو یہ جو ہے مختصر سی باتیں تھیں. مزید تفصیلات انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.